یہ غوث اعظم کا مقام ہے، لیکن میرے غوث اعظم کا مقام وہ مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اور شخص دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد وہ محنت و مشقت کرتا ہے، پڑھتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تب جا کر وہ کسی نام کے قابل بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے قاری حسیب اللہ صاحب قبلہ نے اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر دی، تب جا کر کے علاقے والے نہیں جانتے۔ قاری عتیق صاحب قبلہ کافی دنوں سے ہمارے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، تب لوگ انہیں جان رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی آتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، محنتیں کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بنا کرتا ہے، وہ انجینئر بنا کرتا ہے، وہ پروفیسر بنا کرتا ہے، وہ کوئی اور ڈگری حاصل کیا کرتا ہے، تب اس کے نام کے چرچے ہوا کرتے ہیں، تب اس کے شہرتیں ہوا کرتی ہے، تب اسے لوگ جانا کرتے ہیں، تب اسے لوگ پہچانا کرتے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی میرے غوث اعظم کا وہ مقام ہے، میرے غوث اعظم دنیا میں آئے نہیں ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے چرچے ہیں، لوگوں کے زبانوں پر میرے آقا غوث اعظم کے چرچے نظر آ رہے ہیں، لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں۔ آئے کو ایک زمانے میں ایک ولی آئے گا، ایک شخص آئے گا جسے لوگ ولیوں کا ولی کہتے نظر آئے۔ زندہ باد، لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد ان کے چرچے، لیکن غوث اعظم ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے ہی ان کے چرچے ہو رہے ہیں، آنے سے پہلے ہی ان کے چرچے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میرے آقا غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے شہر جیلان کے اندر، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سال یا اس رات میں اس علاقے میں، اس شہر میں، اس جیلان میں جتنے بچے پیدا ہوئے، غوث اعظم کی برکت سے اللہ نے ان تمام بچوں کو ولی بنا دیا، اللہ نے ان تمام بچوں کو ولی بنا دیا۔ یہ غوث اعظم کا کرم ہے۔ آؤ میرے آقا غوث اعظم دنیا میں نہیں آئے، آپ کے چرچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو رہے ہیں، غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ آؤ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اور وہ آپ کا زمانہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ خاتون جنت کے مکان میں تشریف فرما ہے، آقا کریم حضرت فاطمہ کے مکان میں ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے دونوں نواسے، ایک کا نام حضرت حسن ہے، ایک کا نام حضرت حسین ہے، دونوں بیٹے موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت امام حسین کو نہ اٹھایا تھا، بلکہ اس دن آقا کریم نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضرت امام حسن سے پیار کرنے لگے، حضرت امام حسن کے ماتھے کو، پیشانی کو چومنے لگے، آپ سے بڑا پیار کرنے لگے، بڑی محبت کرنے لگے۔ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ خاتون جنت نے دیکھا تو کہا اے ابو جان، آخر آج معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے، روز تو آپ امام حسین کو پیار کیا کرتے تھے، امام حسن کو کم پیار کیا کرتے تھے، لیکن اے میرے پاپا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا حضور، آخر آج معاملہ کیا ہے؟ آپ حسین کو نہیں، آپ میرے بیٹے حسن کو پیار کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آپ حسین کو نہیں، آج امام حسن کو پیار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، آؤ میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ سن لو، میرا یہ بیٹا حسن ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، مجھے میرے بیٹے حسن کی پیشانی میں ایک نور نظر آ رہا ہے۔ مسکرا کے
کی پیشانی میں ایک نور نظر آ رہا ہے، ایک نور نظر آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا تھا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، آخر اس نور کا معاملہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے بیٹے حسن کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یہ وہی نور ہے، اور جب بچہ پیدا ہوگا زمانے کو اجالا کرے گا، جب دنیا میں آئے گا تو لوگ اس کے شہرت کے چرچے کریں گے، اور جب دنیا میں آئے گا لوگ اسے عبد القادر کے نام سے جانیں گے، اور یہی نہیں، جب دنیا میں آئے گا تو لوگ اسے ولیوں کا ولی بھی کہتے نظر آئے گا۔ ولیوں کا ولی بھی میرا بیٹا، میرے بیٹے حسن کے اولادوں میں سے میرا یہ بیٹا عبد القادر ہے۔ ایک وقت آئے گا، ابھی غوث اعظم آئے نہیں، چرچے کب ہو رہے ہیں میرے آقا غوث اعظم کے چرچے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ پاور دیا تھا کہ وہ زمین پر رہ کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ حضرت امام حسن نے جب لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو دیکھتے کیا ہیں، ایک طرف میں امام حسن علی، امام حسن امام حسین، امام حسن دیکھتے ہیں میری اولاد میں کوئی امام نہیں، توجہ آپ کی چاہتا ہوں علماء کرام کی بھی، میری اولاد میں کوئی امام نہیں، ادھر امام حسین کا نام، اس کے نیچے تمامی امام موجود ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، تمام امام امام حسین کے اولاد میں، اور میری اولاد میں کوئی امام نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم خدا بند قدوس، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں علی کے مرتضیٰ کا لخت جگر بڑا ہوں، بڑا بیٹا ہوں، اور میرا بھائی حسین مجھ سے چھوٹا ہے۔ اے مالک و مولا، اے خدا بند قدوس، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، میں علی کا بڑا بیٹا، میرا بھائی حسین میرا چھوٹا بھائی، لیکن لوح محفوظ میں میری اولادوں میں کوئی امام نہیں ہے، میرے بھائی حسین کی اولادوں میں یہ سارے کے سارے امام موجود ہیں۔ اے بار الہ، اے خدا بند قدوس، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ ماجرا کیوں ہے؟ میری اولاد میں کوئی امام کیوں نہیں، اور میرے بھائی حسین کی اولادوں میں تمام امام، میری اولاد میں کوئی امام نہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ توجہ آپ کی ہے، بڑا قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں بولوں گا یہ ضائع چلا جائے گا۔ حضرت امام حسین، امام حسن کہتے ہیں میرے بھائی حسین کی اولاد میں نیچے تک تمام امام، لیکن میری اولاد میں کوئی امام نہیں۔ پروردگار عالم، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ میری اولاد میں کوئی امام نہیں۔ آواز آئی تھی، اے امام حسن، اے امام حسن، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اگر تیرے بھائی حسین کی اولاد میں یہ سارے امام موجود ہیں، یہ سارے امام موجود ہیں، اے امام حسن پریشان نہ ہو، ارے تمہاری اولادوں میں ایک ایسا شخص پیدا کروں گا، ایک ایسا شخص پیدا کروں گا کہ جس کے اندر یہ سارے اماموں کی خصلتیں موجود ہوگی۔ اے امام حسن پریشان نہ ہو، ان تمام اماموں کی خصلتیں اسے ایک شخص میں ہوگی جس کا نام عبد القادر ہوگا، لوگ اسے بڑے پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز، حسنی حسینی ہیں، اور حسنی حسینی غوث اعظم بھی ہیں، حسنی حسینی خواجہ غریب نواز بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ حضرت غوث پاک باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی، مسکرا کے بولے سبحان اللہ، اور خواجہ غریب نواز ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی، سبحان اللہ۔
یہ دونوں حسنی حسینی سید ہیں، ایک باپ کی طرف سے حسنی، ایک ماں کی طرف سے حسنی، ایک باپ کی طرف سے حسینی، ایک ماں کی طرف سے حسینی، دونوں کا مقام بلند ہے، لیکن حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں۔ آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا، اے عبد القادر جیلانی، ابھی بچپن کا وقت ہے، پوچھا گیا اے عبد القادر تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم محبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو؟ محبوب بنو گے یا عاشق؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ ماں کی بارگاہ میں پہنچے، کہا ماں مجھ سے سوال کیا گیا ہے اور یہ غیب سے آواز آئی ہے، اے عبد القادر جیلانی تو کیا بننا چاہتا ہے؟ توجہ آپ کی ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ محبوب بننا چاہتا ہے یا عاشق؟ ماں نے کہا بیٹے اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا، جا قریب میں چلا جا، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ رہتا ہے، مسکرا کے بولنے سبحان اللہ، اس کے سامنے اس سوال کو رکھ، وہ کیا جواب دیتا ہے، جو جواب دیں گے اس پر عمل کرنا۔ حضرت غوث پاک کی عمر چھوٹی سی ہے، آپ پہنچے، ملاقات ہوئی، دیکھا یہ اللہ کا مقدس ولی ہے لیکن مجذوب ولی ہے، گندگی میں پڑا ہوا ہے، لوٹ رہا ہے گندگی میں، اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ پہنچے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کون سا سوال ہے، کون سا جواب؟ کہا مجھ سے پوچھا گیا کہ تم محبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی نے کہا تھا اے عبد القادر جیلانی ابھی میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اگر تجھے جواب لینا ہے تو کل صبح آنا، اس کا جواب تمہیں ملے گا۔ عبد القادر جیلانی چلے آئے، رات ہو گئی، کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزری، صبح ہوئی، آپ اسی جگہ پر پہنچے، دیکھتے کیا ہے کہ جگہ تو وہی ہے، مقام تو وہی ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ موجود نہیں ہے، جگہ تو وہی ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تھا آخر وہ اللہ کا ولی کہاں گیا؟ تو یہاں پہ کل موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، زندگی میں ملوث تھے، لوٹے پوٹے تھے، آخر وہ اللہ کے ولی کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا تھا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا اور انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور ایسا کرو مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں معلوم ہے۔ آپ نے پوچھا تو بتاؤ تو صحیح آخر وہ کہاں گئے؟ کسی نے کہا تھا اے عبد القادر جیلانی سنو، وہ کہیں گئے نہیں بلکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا؟ ہاں۔ کہاں ان کا انتقال ہوا تو کہاں ان کو دفن کیا گیا؟ ان کی مزار کہاں بنائی گئی؟ ان کو کہاں لے جایا گیا؟ لوگوں نے کہا عبد القادر جیلانی وہ اتنا برا تھا کہ جب وہ انتقال کیا، مرا، تو لوگوں نے اسے کفنایا دفنایا نہیں، اس کے پیروں میں رسی باندھی اور باندھ کر گھسیٹتے ہوئے جہاں پر گندگی رہتی ہے وہاں پہ ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک کی عمر چھوٹی سی ہے، آپ چلتے ہیں، اس جگہ پر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ چیل کوے لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے بدن کو نوچ نوچ کر کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک ہے، اس کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں تو اپنے آپ کو تو اللہ کا ولی کہتا ہے اور تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کل میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، میرے آنے سے پہلے کیسے مر گیا؟ میرے آنے سے پہلے تجھے کیسے موت آ گئی؟ تو نے وعدہ کیا تھا، تو نے وعدہ خلافی کی ہے، تو نے آخر ایسا کیوں کیا؟ جب عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تو دیکھا گیا جاتا ہے اسی لاش سے آواز آئی ہے اے عبد القادر جیلانی میں نے تم کو بلایا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اب تو یہاں پر آیا ہے، بتا تیرا سوال کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے میں محبوب بنوں یا عاشق بنوں، محبوب بنوں یا عاشق بنوں۔ اللہ اکبر۔ اس لاش سے آواز آئی تھی، اللہ کے مقدس ولی کی لاش سے آواز آئی تھی اے عبد القادر جیلانی محبوب جو بنا کرتا ہے، محبوبوں کے نخرے بڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کے نخرے کو اٹھایا کرتے ہیں، لوگ اس کا ارتکاب ٹہلتے ہیں، اس کے پیروں تلے اپنے فرش کو بچھایا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بچھایا کرتے ہیں، پھول اور مالے لٹایا کرتے ہیں، عزت و احترام کا نچھاور کیا کرتے ہیں۔ محبوب کا
لوگ اس کا ادب کیا کرتے ہیں، اس کی عزت کیا کرتے ہیں۔ اے عبد القادر جیلانی، اگر تجھے محبوب بننا ہے تو جا محبوب بن، اس لیے کہ محبوب کا معاملہ وہ ہے، لیکن اگر عاشق بننا چاہتا ہے تو دیکھ لے، میں عاشق ہوں، جو عاشق بنا کرتا ہے اس کے ساتھ یہی حال ہوا کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی حال ہوا کرتا ہے۔ اگر تو عاشق بننا چاہتا ہے تو دیکھ لے، عاشقوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر عاشق بننے میں یہ کٹھنائیاں ہیں تو عبد القادر جیلانی عاشق بن کر دکھائے گا۔ سبحان اللہ، عاشق بن کر دکھائے گا، محبوب نہیں بلکہ عاشق بن کے دکھائے گا۔ حضرت غوث پاک گھر میں آئے، کتاب میں لکھا ہے جب آپ کے 18 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے اپنی ماں سے کہا، ماں اب مجھے علم دین سیکھنے جانا چاہیے اور میں بغداد شریف شہر جانا چاہتا ہوں، وہاں پر ایک مدرسہ نظامیہ ہے، اس میں داخلہ کرا کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا اگر تجھے علم دین سیکھنے جانا ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، تو چلا جا۔ آپ گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ راستے میں آپ چوروں ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی، آپ نے سچ بولا، سچ کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے سچ کی برکت سے ان 40 ڈاکوؤں کو مسلمان بنا دیا، راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیا، کلمہ گو والا بنا دیا۔ یہ بتانا مقصد نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف میں آپ مدرسہ نظامیہ میں آپ پہنچے، آپ نے داخلہ کرایا۔ 7 سالوں تک آپ متواتر پڑھتے رہے۔ 18 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 25 سال۔ جب 7 سال میں آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا تب آپ نے سوچا اب میں نے علم کی دولت تو حاصل کر لی ہے، اب چلنا ہے ہمیں عشق کی منزل کو طے کرنے کے لیے، عشق کے مقام کو ہمیں حاصل کرنا ہے، عشق کی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ میں عاشق مجھے بننا ہے اور عاشق بن کر کے مجھے دکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک ہیں، علم دین کی دولت لینے کے بعد آپ مدرسہ نظامیہ سے نکلے، تمام اولیاء کرام کی درگاہوں پر حاضری دیتے ہوئے آپ جنگل و بیابان کا رخ کرتے ہیں۔ غالباً شہر مدائن کے جنگل کی طرف آپ نکل جاتے ہیں، آپ دیوانہ بن جاتے ہیں، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، آپ کو کوئی دیکھتا تو کوئی پاگل کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا۔ آقا غوث اعظم ہیں، عشق کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، اس لیے کہ عشق گھروں میں بیٹھ کے نہیں ملا کرتا۔ عاشقیت کا مقام ایسی روم میں لیٹ کر سو کر اپنے گھروں میں آرام کرنے سے نہیں ملا کرتا، بلکہ اگر عشق کی منزلوں پر ہمیں فائز ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو عشق کی بھٹی میں جھونکنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو عشق رسول میں اور عشق خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دینا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں عشق کا مقام حاصل ہوا کرتا ہے۔ آقا غوث اعظم ہیں، دیوانہ بنے ہوئے، عشق کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ کافی دن گزر گئے، آپ کافی دن کے بھوکے پیاسے بھی، آپ نہ جانے کتنے دنوں تک آپ کے حلق میں پانی نہیں گیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اتفاق سے ایک دن کا واقعہ کہ ایک شخص آپ کے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، کھانے کا ایک بہت بڑا تھیلا تھا۔ حضرت غوث اعظم چونکہ کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، کئی دن کے بھوکے پیاسے، آقا غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی، اتنی پیاس شدت کی لگی تھی کہ میں کسی کو کھانا کھاتے دیکھتا تو میرا دل یہ چاہتا کہ مجھے بھی کھانے کو مل جائے، مجھے بھی پانی مل جائے۔ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری یہ حال تھی کہ اگر کوئی کسی کو کھانا کھلاتا، کھانا کھلانے کے لیے جب کوئی کسی کے منہ میں لقمے ڈالتا، آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے
میرا منہ خود بخود کھل جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب اس شخص نے دیکھا کہ اس دیوانے کو ایسا لگتا ہے بھوک لگی ہے، یہ اپنے منہ کو کھول رہا ہے، پریشان معلوم ہوتا ہے، آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس نے اس حال میں دیکھا تو میرے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ آنے کے بعد کہتا ہے اے شخص ہے نوجوان، تجھے بھوک لگی ہے؟ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اگر تجھے بھوک لگی ہے تو یہ کھانا ہے، کھا لے، اس کو کھا لے، تیری بھوک مٹ جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے اے نوجوان یہ کھانا کھا لے، نہ یہ کھانا میرا ہے نہ کھانا تیرا ہے، نہ یہ کھانا میرا ہے نہ کھانا یہ تیرا ہے۔ عبد القادر جیلانی میرے آقا غوث اعظم جب یہ لفظ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو کھانا میرا نہیں، مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کھانا اس کے پاس ہے، اس کا کھانا کیسے نہیں؟ تو آپ نے سوچا کہ اس سے پتہ کیا جائے یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شخص آخر یہ بتا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو شخص کہتا ہے میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، نہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں، نہ میں یہاں پر کسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہاں کے رہنے والے ہوں؟ کہا میں شہر ایران کا، ملک ایران کا رہنے والا ہوں۔ کہاں کا؟ ایران ملک کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایران میں کہاں کے رہنے والے ہوں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک ایران میں شہر جیلان کا رہنے والا ہوں۔ مسکرا کے بولے سبحان اللہ، شہر جیلان کا رہنے والا ہو۔ آپ فرماتے شہر جیلان کا؟ ہاں۔ آپ نے کہا اچھا شہر جیلان کی باتیں کچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا اے شخص اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن، شہر جیلان میں ایک مقدس بڑھیا رہتی ہے۔ مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ شہر جیلان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اس نے کہا ایک مقدس خاتون ہے، بڑھیا ہے۔ کہا وہ اتنی مقدس ہے، اتنی مقدس ہے کہ اگر کوئی اس کے دامن کے نکلے ہوئے دھاگے کو پکڑ کر اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس بوڑھی خاتون کے صدقے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ کہا اس خاتون کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا تھا اس خاتون کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، فاطمہ ام الخیر۔ فاطمہ ام الخیر کا جب نام آپ نے سنا تو آپ خوش ہو گئے، یار یہ تو میری ماں کا نام ہے، یہ تو میری ماں کا نام ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں تب کیا ہوا؟ اس شخص نے بتانا شروع کیا، کہا جب میں بغداد اپنے کسی تجارت کے غرض سے آنے لگا، اس بوڑھی خاتون کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے بھی دعائیں مانگی، دعا میری مکمل ہو گئی۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا اے نوجوان تیرا جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا میں شہر بغداد جا رہا ہوں۔ جب بغداد شریف کا نام اس نے سنا تو انہوں نے کہا اے نوجوان اگر بغداد جا رہا ہے تو شہر بغداد میں ایک محلہ ہے، اس محلے میں ایک مدرسہ ہے جس مدرسے کا نام مدرسہ نظامیہ ہے۔ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی اسی مدرسے نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تم بغداد جانا، تم مدرسے نظامیہ جانا اور یہ 500 روپیے رکھ لو، میری جانب سے میرے بیٹے کو دے دینا اور میرے بیٹے کی حال خیریت کو معلوم کر لینا۔
فیضان سرکار غوث اعظم مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ شخص کہتا ہے اعظم وہ شخص کہتا ہے میں بغداد آیا، بغداد میں اپنی ضرورتیں پوری کی میں نے، میری ضرورتیں جب پوری ہو گئی تو میں مدرسہ نظامیہ پہنچا، میں نے دیکھا اور لوگوں سے پوچھا عبد القادر نامی کوئی بچہ پڑھتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جو شہر جیلان سے آیا ہے، ملک ایران سے آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں وہی عبد القادر۔ لوگوں نے کہا تھا وہ عبد القادر تو مدرسے میں اب نہیں ہے، جاؤ ان کے آستانے پر چلے جاؤ، شاید وہاں ملاقات ہوگی۔ میں وہاں گیا، وہاں بھی آپ سے ملاقات نہ ہوئی، اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ لوگوں نے دوسری جگہ بتایا، میں وہاں بھی گیا، وہاں بھی عبد القادر جیلانی سے ملاقات نہ ہوئی۔ میں نے بغداد شہر کے گلیوں کو چھانا لیکن کہیں پر ان سے ملاقات نہ ہوئی۔ بالآخر میں وہاں سے نکل کر بھائی جنگل کی طرف آیا، شاید اس جنگلوں بیابان میں آ کر انہوں نے پناہ لے لیا ہو۔ میں یہاں پر تلاش کر رہا ہوں اور تلاش کرتے کرتے میرے روپیے جو اپنے تھے میری جیب میں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب میرے پاس پیسہ بچا نہیں تھا، اور جو کھانا تم دیکھ رہے ہو نا، یہ کھانا میرے پیسے کا نہیں ہے بلکہ یہ اس پیسے کا ہے جو اس خاتون نے مجھے دیا تھا۔ 500 روپیے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو مجبوراً میں نے اس پیسے سے کھانا خریدا ہے، اور یہی کھانا ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا ایک شخص یہ کھانا کھا لے، نہ یہ کھانا میرا ہے نہ کھانا تیرا ہے، اس لیے کہ میرے پیسوں کا کھانا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میرا کھانا نہیں ہے اور یہ تمہارا بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کہا تمہارا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں سنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو غوث اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا تھا اے آقا، اے شخص آخر تم رو کیوں رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اے شخص جس کی تلاش کرتے کرتے تمہارے پاس تمہارے اپنے پیسے ختم ہو گئے، جس کی تلاش میں تم اتنے پریشان ہوئے، شہر بغداد کو تم نے چھانا ہے اور ان جنگلوں بیابان کو تم نے چھانا ہے، تم پریشان جس کے لیے ہوئے ہو وہ عبد القادر جیلانی میں ہی ہو، میں ہی اس خاتون کا بیٹا ہو، میرا ہی نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اس شخص نے کہا تھا کیا تم اسی خاتون کے بیٹے ہو جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ میری ماں ہے۔ کیا تمہارے باپ کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے؟ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے باپ کا نام وہی ہے۔ کیا تمہارے نانا کا نام عبداللہ سموئی ہے؟ ہاں ہاں میرے نانا کا نام عبداللہ سموئی ہے۔ کیا تم وہی عبد القادر ہو جس کے بارے میں بوڑھی نے بتایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں میں وہی عبد القادر جیلانی ہو۔ اتنا سننا ہوتا ہے، وہ شخص کہتا ہے مبارک ہو تمہیں، تم ایسی مقدس خاتون کے بیٹے ہو، اللہ نے تمہیں اس مقدس خاتون کی پیٹ سے جنا ہے، اللہ تمہیں بھی بلندی عطا فرمائے گا، تمہیں بھی مراتب کو عطا کرے گا۔ تو جس کی ماں کا یہ عالم ہے تو اس کے بیٹے کا عالم کیا ہوگا؟ ماں کا مقام یہ ہے، ماں جب یہ پاورفل ہے تو بیٹے کا مقام کیا ہوگا؟ باتیں ہوئی، وہ روپیہ دے دیا گیا اور بات کر کے وہ شخص چلا گیا، کہا میری ماں سے میری حال خیریت بتا دینا، آپ کا بیٹا صحیح ہے لیکن میری ماں سے یہ کہہ دینا ماں تیرے بیٹے نے علم دین کی دولت تو حاصل کر لی ہے لیکن اب تیرا بیٹا عشق کی منزل کی راہوں میں نکل گیا ہے، عشق کے مقام پہ فائز ہونا چاہتا ہے۔ میری ماں سے کہہ دینا میری ماں میرے لیے دعا کر دے گی، اگر میری ماں میرے لیے دعا کر دے گی تو انشاءاللہ میں اس منزل کو بھی عبور کرتا نظر آؤں گا، عشق کے مقام کو بھی فائز کرتا نظر آؤں گا اور اس پر پہنچتا نظر آؤں گا۔ اگر میری ماں دعا دے گی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب وہ چلے گئے۔ اب یہ 400-500 روپیے جو آپ کی ماں نے آپ کو بھجوائے تھے، آج کل کا شخص ہوتا تو کہتا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو رکھ لو کل کے لیے کام آئیں گے، لیکن نہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے ہو کیا کیا تھا؟ آپ وہ 500 درہم و دینار کو لیا
لینے کے بعد آپ شہر بغداد کی بازار میں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے ان پیسوں سے غلہ خریدا، آپ نے ان پیسوں سے کھانا خریدا، ان پیسوں سے آپ نے فروٹ خریدے، ان پیسوں سے آپ نے تمام کھانے کی چیزیں خریدی۔ کچھ لوگوں کو ہمراہ کیا، ہمراہ کرنے کے بعد کسی کے سر پہ ٹوکری لا دی، کسی کے کندھے پر بورا لادا اور خود بھی لے کر بغداد شریف کی گلیوں میں ٹہلنے لگے۔ جتنے بھی غریب آپ کو نظر آتے تھے تمام لوگوں پر وہ ساری چیزیں تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے، تمام لوگوں کو کھلانے لگے، غریبوں میں بانٹنے لگے۔ کسی نے کہا تھا اے عبد القادر جیلانی، کل تک تو تو فقیر معلوم ہوتا تھا، تیرے کپڑے بھی پھٹے تھے، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، تو بھوکا پیاسا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا؟ ایک ہی رات کے بعد یہ معاملہ کیسے بدل گیا؟ تیرے پاس پیسے کیسے آ گئے؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تیرے پاس یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے سن، واقعی میرے پاس کل تک کچھ نہ تھا، لیکن آج میرے پاس اگر موجود ہے تو یہ میری ماں کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ آج میرے پاس جو موجود ہے وہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، 500 روپیے بھیجے ہیں اور میں نے انہی 500 روپیوں سے یہ ساری چیزیں خریدی ہیں اور غریبوں پر تقسیم کر رہا ہو، غریبوں پر بانٹ رہا ہو، غریبوں کو کھلا رہا ہو، غریبوں کو دے رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا اے عبد القادر جیلانی، تمام پیسے تم نے خرچے کر دیے، کل کے لیے کچھ بچایا ہے کہ نہیں بچایا ہے؟ جواب غوث اعظم سنیں، یہی جواب ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اگر محبت ہے تو غوث اعظم کا عشق ہے تو غوث اعظم کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا تھا جس رب نے مجھے یہ انتظام کر کے دیا ہے اس رب کی ذات سے بھروسہ ہے کہ آج میں لٹا رہا ہوں تو وہی رب کل بھی ہمارے کھانے کا انتظام ضرور کرتا نظر آئے۔ اس رب پر بھروسہ ہے، اس رب کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غریبوں کو بانٹا، غریبوں کو کھلایا، اور آج ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں نا؟ ہمیں اور آپ کو کھلانا چاہیے، اس لیے کہ آج جو ہم لنگر غوث اعظم کرتے ہیں، غوث اعظم کا لنگر کرتے ہیں، 11 دیگ بریانی یا جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے لنگر غوث اعظم کے نام پر ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ قسم خدا کی یہ کھلانا باعث برکت ہے اور سنت غوث اعظم بھی ہے، اس لیے کہ غوث اعظم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے یہ کام جاری کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس لنگر کا اہتمام کیا ہے، غریبوں کو بانٹا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اے غوث اعظم کے دیوانوں، تم بھی غوث اعظم کے نام پر لنگر غوث اعظم کا اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ غوث اعظم کی نگاہیں اٹھیں گی، ہمارا بیڑا پار ہوتا نظر ہے۔ غوث اعظم کی نگاہ اٹھے گی، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آخری بات آپ سن لیں، غوث اعظم کا مقام بہت بلند ہے، غوث اعظم کا مقام بہت بلند ہے۔ سنیں کہ ختم کر دیں بھیا؟ سنیں گے؟ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ مائک جواب دے چکا ہے، لیکن اگر آپ سننا چاہتے تو میں جواب نہیں دوں گا، بغیر مائک کے بول سکتا ہوں۔ ابھی غوث اعظم کے صدقے میں اتنی ہمارے سینے میں دم ہے نا کہ غوث اعظم کی محبت کے صدقے میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن پریشان نہ ہو، 1 گھنٹہ نہیں بولوں گا، اور تھوڑی سی بات اور سن لیں آپ۔ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ابھی ہمارے مولانا صغیر صاحب قبلہ نے بتایا تھا کہ بچے کو زندہ کیا بچپنے میں، جب بچپنے کا یہ عالم تھا تو جوانی کا عالم کیا رہا؟ جب بچپنے کا یہ عالم تھا تو جوانی کا عالم کیا رہا ہوگا؟ آج ہمارے انصار بابا ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے شروع سے آخر تک، اب یہ کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ ہماری محبت میں کہ غوث اعظم کی محبت میں؟ ماشاءاللہ جس کی محبت میں بیٹھے ہوں یہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں یار۔ غوث اعظم کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ سمیر بھائی، جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ آقا غوث اعظم کی بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی،
قرآن کے بعد کہتی ہے اے غوث پاک، اے پیروں کے پیر، اے ولیوں کے ولی، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، آپ میری حال پر رحم کریں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میری گود بچوں سے خالی ہے، میری گود بچوں سے خالی ہے، آپ دعا کر دیں اللہ تعالی ہماری گود کو ہری بھری فرما دے، ہماری گود میں بچہ ڈال دے۔ آقا غوث اعظم آنکھیں بند کرتے ہیں، لوح محفوظ کا نظارہ کرتے ہیں، دیکھا لوح محفوظ میں اس خاتون کے مقدر میں کوئی بچہ نہیں، کوئی بچہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں خاتون جہاں سے آئی تھی چلی جا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں، تیرے مقدر میں کوئی بچہ نہیں، اس لیے چلی جا۔ اب وہ خاتون تھی، غوث اعظم کی دیوانی تھی، غوث اعظم کا عشق ان کے دلوں میں موجود تھا، اور مقام غوث اعظم جانتی تھی کیا ہے، اس کو معلوم تھا کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ کہا حضور میرے مقدر میں ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آتی، ہے کہ نہیں؟ اگر میرے مقدر میں ہوتا بچہ تو آپ کی بارگاہ میں کیوں آتی؟ میرے مقدر میں نہیں ہے تبھی نہ آئی ہوں آپ کی بارگاہ۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ یہ نہ کہہ دیں اے خاتون جا تو بچے والی ہو گئی۔ ولیوں کی بارگاہ بھی عجیب بارگاہ ہے، وہاں پر ہمیں سب کچھ ملتا ہے، لیکن لینے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ 7 بار نہیں 70 بار اجمیر شریف چلے جائیں اور چلے آئیں، کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کو لینے کا سلیقہ نہیں آتا۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، لینے کا سلیقہ نہیں آتا کچھ نہیں ملے گا۔ آج لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، صرف ایک بار حاضری دے لیا، 4-5 دن رہے اور انہوں نے وہاں پہ شاپنگ کی، کپڑے خریدے، یہ خریدے، وہ خریدے، تمام چیزیں۔ ارے آپ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے ہو کہ وہاں خریداری کرنے گئے ہو؟ کہاں سے قبول ہوگی باتیں؟ دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ ارے قبول تو جب ہوگی جب آپ آستانے سے لپٹ کر، آستانے کے قریب بیٹھ کر ساروں قطار آنکھوں میں آنسو لائیے، روئیے، گڑگڑائیے، اے خواجہ ہم تیری بارگاہ سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہماری مرادیں نہیں پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ الرحمن ہمیں خواجہ کی بارگاہ سے ضرور عطا ہوتا رہے۔ وہ خاتون ڈٹ گئی، اسے معلوم تھا غوث اعظم کا مقام تمام ولیوں میں بلند ہے، اللہ ان کی بات کو نہیں ٹالے گا۔ کہا حضور جب تک آپ نہ کہیں گے میں نہیں جاؤں گی، اور اگر میرے مقدر میں ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آتی؟ آپ فرماتے ہیں بات تو پتے کی کر رہی، صحیح کر رہی۔ اس نے کہا ٹھہر، آپ نے کہا ٹھہر۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مقام غوث اعظم دیکھیں، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والوں، جس غوث کی محفل میں بیٹھے ہیں اس غوث کا مقام دیکھیں۔ غوث اعظم نے دعا کی مولا اس خاتون کو ایک بچہ عطا فرما۔ آواز آئی اے عبد القادر جیلانی، تو نے دیکھا نہیں لوح محفوظ میں اس کے مقدر میں کوئی بچہ نہیں، کہاں سے اتنا سننا ہوتا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب اس خاتون کو ایک نہیں بلکہ 2 بچے عطا فرما۔ مسکرا کے بولے سبحان اللہ، اس کو 2 بچے عطا کر۔ پھر آواز آئی عبد القادر جیلانی، ایک نہیں 2 کہاں سے؟ کہا مولا اب اس خاتون کو ایک نہیں 3 بچے عطا کر۔ پھر آواز آئی عبد القادر جیلانی، ایک نہیں 3 کہاں سے؟ آواز آئی عبد القادر جیلانی نے عرض کیا مولا اب اس کے مقدر میں ہو نہ ہو اب اس کو ایک نہیں بلکہ 4 بچے عطا کر۔ عبد القادر جیلانی کہتے جا رہے ہیں، رب منع کرتا جا رہا ہے، غوث اعظم بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ منع کرتا جا رہا ہے، لیکن جب آپ 10-11 کی گنتی پر پہنچے اللہ نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی اس کے مقدر میں ایک نہیں 11 کہاں سے 11 تو
توجہ آپ کی ہے؟ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں میرے جملے کو سنبھال کے لے جانا. غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ آقا فرما غوث اعظم کہتے ہیں اے میرے مولا اب اسے ایک نہیں 11 بچے عطا کر. اللہ فرماتا ہے ایک نہیں 11 کہاں سے دوں؟ تو جواب سنیں غوث پاک کا. آپ فرماتے ہیں اے میرے مولا اے خدا بندے قدوس اب تجھے ایک نہیں 11 دینے ہوں گے 11 دینے ہوں گے. اللہ نے فرمایا ایک نہیں 11 کہاں سے؟ آقا غوث اعظم کہتے ہیں مولا اگر تجھے 11 نہیں دینا تھا تو اس خاتون کو میرے پاس کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا میرے پاس؟ اس لیے کہ بھیجنے والا تو رب ہے نا. آج میں بول رہا ہوں یہ رب کی مرضی ہے کہ نہیں؟ آپ سن رہے ہیں یہ رب کی مرضی. جب رب کی مرضی نہیں ہوگی میں بولنا بند کر دوں گا اور جب رب کی مرضی نہیں ہوگی آپ سننا بند کر دیں گے چلے جائیں گے. جیسے بہت سارے لوگ چلے گئے. رب کو منظور ہے کہ آپ بیٹھ کے سنیں اور رب کو منظور یہ بھی ہے کہ آپ سنائیں. میں سنا رہا ہوں آپ بیٹھ کے سن رہے. کہا میرے مولا اس کے مقدر میں اب اگر اسے دینا نہیں تھا تو اس خاتون کو میرے پاس کیوں بھیجا؟ اور اگر بھیجا ہی تھا تو مجھے دعا کی توفیق کیوں دی؟ اور اگر دعا کی توفیق دے بھی دی تھی تو ایک بچے کی دعا کی توفیق دیتا. 11 بچے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ 11 بچوں کی دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ اے میرے مولا اگر اس عورت کو تو نے میرے پاس بھیجا اور مجھے دعا کی توفیق دی ہے وہ بھی ایک نہیں 11 بچے دعا دینے کی دعا کرنے کی توفیق دی ہے. مولا اگر تو نے توفیق دی ہے تب اسے ایک نہیں اسے 11 بچے عطا کر. اگر تو نے توفیق دی ہے تو بچے بھی عطا کر. جب اتنا سننا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اے عبد القادر جیلانی یہی ادا تو تیری مجھے بہت پسند آتی ہے. اے عبد القادر جیلانی جا تیرے کہنے کی وجہ سے